اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو میرے ذمہ یہ واجب ہے کہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے خصوصی معذرت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ بہت سے حضرات وہ ہوں گے کہ جن کے یہاں آنے کے بعد یہ بات علم میں آئی ہوگی کہ آج ڈاکٹر صاحب نہیں آ رہے. کل تک کا پروگرام ان کا تھا، کنفرم تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد طبیعت ایک تو مستقل ان کی خراب چل رہی ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کڈنی فنکشن جو ہیں وہ خاصے دگرگوں ہیں، پھر کچھ اور جو ہے عذر بھی انہیں لاحق ہیں، ان کے گھٹنے جو ہیں وہ مصنوعی ہیں. 2 سال پہلے دل کے اندر بھی ایکسیڈنٹ پڑ گیا. لیکن بہرحال یہ تمام عوارض، یہ تمام مجبوری اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس تندہی کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ اور جو جذبے کے ساتھ اب بھی وہ کام کر رہے ہیں، اس کا شاید عشر عشیر بھی کم سے کم میرے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو تیار تھے. جمعے کے دن جب وہ خطاب فرما رہے تھے تو جمعے کے دوران ہی ان پر اچانک جو ہے وہ شدید گھبراہٹ اور پورا جسم جو ہے وہ پسینے میں نہا گیا. بڑی مشکل سے انہوں نے تقریر ختم کی. میں اگرچہ وہیں موجود تھا اور میں ذہناً تیار ہو چکا تھا کہ شاید یہ دوران تقریر ہی ڈاکٹر صاحب مجھے اشارہ کریں گے کہ میری جگہ تم آؤ، میں شاید نہیں بیان کر سکوں گا. لیکن بہرحال جوں توں کر کے انہوں نے تقریر تو مکمل کی، لیکن اس کے بعد پھر بہت شدید کیفیت جو ہے وہ خراب ہوئی. شوگر لیول بہت کم ہو گیا، بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا. دونوں چیزیں پھر میں نے چیک کی. پھر میں نے خود ہی مشورہ دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ کو یہ سانگلا ہل کا سفر اس کا جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہیے. ابتداءً تو انہوں نے معذرت کی تھی کہ شاید یہ پروگرام ہی کینسل ہو جاتا، لیکن ہمارے ڈاکٹر حیات صاحب اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت دے، انہوں نے پوری عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ اس پروگرام کو برقرار رکھا اور مجھے یہاں جو ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے میرے ذمہ لگایا اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج کی گفتگو یہ بھی میں آپ کو تسلی دے دوں کہ بہت زیادہ طویل میری گفتگو نہیں ہوگی. کوشش کروں گا کہ 1 بجے سے پہلے آپ حضرات کو میری سماعت جو ہے اس سے فارغ کر دوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا. سورہ حج کا آخری رکوع ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس.
اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی ایک پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی ایک. تمام نبی اور رسول اللہ کے چنیدہ ہیں، پسند کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ کہ ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کون؟ جنہیں اللہ نے چن لیا، جو چنیدہ ہیں، اللہ کا انتخاب ہے. اور ایک آیت چھوڑ کر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہے ہیں مجتبی کا. محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت مجتبی ہے. مصطفیٰ اور مجتبی دونوں بڑے قریب المعنی الفاظ ہیں. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پسند کر لیا ہے، ورنہ میری اور آپ کی کوئی آزاد مرضی نہیں تھی کہ ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے. اور واقعتاً انسان پر لرزہ طاری ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ کھلتی اور اسے ہندو معاشرہ جو ہے اس سے سابقہ پیش آتا، اس کا کہیں ولادت ہندوؤں کے ہاں ہو گئی ہوتی، سکھوں کے ہاں ہو گئی ہوتی، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں ہو گئی ہوتی، تو شاید 1,00,000 میں 1 کا امکان بھی نہیں تھا کہ ہم اسلام کی دولت حاصل کر پاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. نوع انسانی کا ہر بچہ جو جس کی ولادت ہوتی ہے وہ دین فطرت لے کر آتا ہے، کلین سلیٹ. لیکن 1,000 میں سے 999 یا 1,00,000 میں سے 99,900 کی تعداد کن کی ہوتی ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ. یہ اس کے والدین اور معاشرہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی شخص یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی اور کسی دین کا پیروکار بن گیا. ہم میں سے کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آیا. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. بہت بڑی حقیقت ہے. وہ تو جب ہماری عمر جو ہے 5-6 سال ہوتی ہے تو کچھ شعور کے اندر، آج بھی جو حضرات 60-70 برس کی عمر میں ہے، ممکن ہے کہ 5-6 سال یا 4 سال کی عمر کے کچھ واقعات ان کے ذہن کے اندر کچھ منقش موجود ہو. اس سے پہلے تو ہمیں کچھ معلوم نہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارا شمار مسلمانوں میں فرمایا. اور اس سے آگے بڑھ کر مزید شکر اس بات پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے کچھ نہ کچھ سمجھ عطا فرما دی ہے. ورنہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت تو خالصتاً وہ سطح جسے خود قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. ان کی آنکھیں ہیں لیکن صرف حیوانوں کا سا دیکھتا دیکھتے ہیں. سماعت کے لیے ہم نے کان دیے ہیں لیکن حق کا سننا اور حق کو قبول کر کے اس پر قائم ہو جانا اس سے آ رہی ہیں. زبان ہم نے دی ہے لیکن اس زبان کو بجائے یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، قرآن کا بیان ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بزرگی کا بیان ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ حیوانوں اور چوپایوں کی مانند گے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو گویا یہ بھی ہمارے لیے بڑا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم سے کم اتنا شعور تو عطا فرمایا. اپنے بزرگوں کو دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مسجد جاتے دیکھا. جمعے کے دن جو ہے جب بالکل بچپنا اگر آپ یاد کیجئے تو اپنے دادا یا نانا کی انگلی پکڑے ہوئے ہم بھی مسجد کی طرف جا رہے تھے. یہ تمام جسے انوائرمنٹ کہتے ہیں یہ کہاں سے میسر آ گیا؟ یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت کا ضرور ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ جس پر مجھے اور آپ کو بڑا فخر ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدی میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا رب اور خالق بھی ایک ہے، ہمارے رسول بھی ایک ہے. مئی مانا کہ آخر الرسل ہیں، ختم المرسلین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم قرآن حکیم کے امین ہیں. قرآن میں کہا گیا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ دولت کے انبار جمع کر لو، ہیرے جواہرات کے ڈھیر جمع کر لو، دنیاوی سٹیٹس اور یہاں کی وجاہت کا خواہ ایک کوہ گرا جو ہے اس پر پہنچ جاؤ، لیکن یہ قرآن سب سے بڑھ کر دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سب سے بڑھ کر قرآن کی نعمت ہے.
جس کے ہم امین ہیں۔ تو جہاں یہ مقام بہت بلند ہے کہ ہم امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ یہ مصرع آپ حضرات نے سنا ہوگا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر خالصتاً مادہ پرستانہ سوچ بھی ہو، تب بھی جو شخص جتنے اوپر کے سٹیٹس پر ہے اتنی بڑھ کر ذمہ داریاں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، باہر ایک شخص چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذمہ صرف یہ ہے کہ صبح وقت پر آ کر آفس کھول دے گا، جھاڑائی صفائی کر دے گا، میز کی جو بھی ترتیب ہے اس کو درست کر دے گا۔ اس کے بعد ڈی سی صاحب کے حکم کا منتظر ہوگا، جو وہ کہیں گے چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، کوئی مہمان آیا، اس سے زیادہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی سوچتا اور سمجھتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اور اسی آفس میں بیٹھے ہوئے ڈپٹی کمشنر صاحب، ان کے اوپر پورے اس علاقے کی ذمہ داری ہے، کہیں کوئی دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، کوئی مس ہیپ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو شخص دنیاوی اعتبار سے جتنا بلند ہے، اسی نسبت سے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو جہاں ہمیں یہ رتبہ ملا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اسی مناسبت سے کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہم سے پہلے امت مسلمہ کون تھی؟ یہود، حامل کتاب بھی تھے، حامل شریعت بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا۔ لیکن تحویل قبلہ انڈیکیشن ہو گیا اس بات کا کہ اب وہ امت جو ہے اب مغضوب علیہم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اب ایک نئی امت جو ہے وجود میں آ رہی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا سب سے بڑا مذہب تحویل قبلہ۔ ورنہ شاید آپ حضرات کے علم میں ہو کہ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 16 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ آپ نماز ادا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ لیکن یہ کہ حضور کے دل میں جتنی محبت تھی اور جو تڑپ موجود تھی بیت اللہ کے ساتھ، اسی علاقے سے گویا کہ حضور ہجرت فرمانے پر مجبور ہوئے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لوں، بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہجرت ہوئے 16 مہینے گزر چکے، آپ نے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ ادا کی۔ یہ سب سے بڑی انڈیکیشن تھی۔ ہم سے پہلے امت بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، اور انہیں بڑا زوم تھا اپنے بارے میں کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب لوگوں میں سے۔ 2 مقامات پر قرآن میں ان کا یہ قول نقل ہوا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ بدقسمتی کیا ہے کہ آج کسی نہ کسی درجے میں یہ زوم ہمیں بھی لاحق ہو چکا کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ یہی غرہ جو ہے ان لوگوں کو بھی لاحق ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ امت جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تلک امت قد خلت، وہ امت تو گزر چکی، لیکن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے مسلمانوں، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ امت وسط بنا دیا ہے۔ امت وسط کسے کہیں گے؟ انتہائی معتدل، جس کے پاس اللہ کا دین ہو، اللہ کی شریعت ہو، اس سے بڑھ کر اعتدال کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے ذمے ایک مشن ہے، ایک ذمہ داری ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں گے کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا تھا، میں نے اللہ کا کلام بلا کم و کاست امت تک پہنچا دیا تھا۔ اور 1400 برس بیت جانے کے باوجود قرآن حکیم میں کہیں ایک شوشے کا بھی فرق واقع نہیں ہو سکا۔ اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے
کہ اتنے عرصے میں زبانیں جو ہیں کئی رنگ روپ جو ہے بدل چکی ہوتی ہیں. آج سے 100 برس پہلے کی اردو شاید آپ لوگ سمجھنے کے بھی قابل نہ ہوں. اس زمانے کی شاعری آپ دیکھ لیجئے، ایسے الفاظ ملیں گے کہ جو آج بالکل متروک ہو چکے. لیکن عربی زبان آج بھی زندہ زبان ہے. کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو اس زبان عربی میں نازل فرمایا. گویا کہ عربی زبان پر بہت بڑا احسان ہے قرآن کا کہ آج سے 1400 برس پہلے جو زبان تھی آج بھی وہی موجود ہے. اور اس کو تحفظ کس نے دیا؟ قرآن حکیم نے دیا. اسی طرح فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہا ہے. اے مسلمانوں، تم خیر امت ہو. تمام گروہوں میں، تمام فرقوں میں، تمام جماعتوں میں سب سے بہتر تم ہو. اور یہی نوٹ کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ سن 10 کا حج ہے، وقوف عرفات کا وقت ہے، اور آپ پر وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آنکھیں بند کر کے آپ چشم تصور میں پیچھے لوٹ سکتے ہیں، ایک نقشہ جو اپنی نگاہوں کے سامنے لا سکتے ہیں. 1,24,000 مسلمان موجود ہیں آج سے 1400 برس پہلے، جبکہ کوئی ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے. اب تو آپ کے پاس کمیونیکیشن کے کیسے کیسے ذریعے موجود ہیں. 1,24,000. اور اسی دوران میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم اپنے دین کی تکمیل فرما چکے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے تم پر. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا. اب آئیے میرے گفتگو کے اگلے موضوع کی طرف. وہ ضمنی موضوع ہے. یقیناً ہم خیر امت ہیں، یقیناً ہماری نسبت بہت بلند ہے، ہم امت محمد کا فرد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، لہذا بندگی اور عبادت صرف اسی کے لیے ہو. اللہ کو خالق مانا ہے تو بندگی اس کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے بنی نوع انسان اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کہتے کسے؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف یہی چیزیں عبادت ہے؟ یہ مراسم عبودیت ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ حج کی آخری 2 آیات، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور بندگی صرف اللہ کی کرو، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں تک حکم ماننے کا معاملہ ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کا حکم نہیں مانو گے. الہ کہلانے کا حقدار ہی وہ ذات ہے کہ جس کا حکم مانا جائے. اس کے لیے دلیل میں دیتا ہوں. قرآن حکیم میں فرمایا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ یہاں جو باریک نکتہ ہے اس کو نوٹ کیجئے. اس لیے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی آپ فرما برداری کرتے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، جس کا ہر حکم مانتے ہیں. اللہ کے سوا اگر یہی ہمارا طرز عمل کسی اور شے کے لیے ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہمارا الہ اللہ نہیں ہے، وہ شے ہے. اس کے لیے کسی بیرون طور پر کسی دیوی یا دیوتا کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی دیوی تو تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا نفس. اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر صرف اپنے نفس کی اطاعت کرنے لگے تو تمہارا معبود پھر اللہ نہیں ہے، تمہارا نفس معبود ہے. 2 مقامات ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے غور کیا اس شخص پر
کہ جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو عبادت اصل میں کلی اطاعت، اللہ کا ہم پر سب سے بڑا حق کیا ہے کہ ہم صرف اسی کو الہ مانیں، بےایمانہ اسی کو معبود مانیں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کی فرما برداری کریں۔ عبادت اصل میں دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اطاعت ہے، اپنے خالق کا اپنے مالک کا ہر حکم ماننا، تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنے کے لیے ایک عزم اور ارادہ اپنے اندر پیدا رکھنا، اور دوسرے اسی کے ساتھ محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو حقیقی مومن ہیں، ان کے دلوں میں تو شدید ترین محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جو واقعتاً لرزا دینے والی آیت ہے، آیت نمبر 24، جس میں یہ محبت کی کسوٹی کو پرکھنے کے لیے ایک ترازو اللہ نے فراہم کی۔ بالکل آپ اپنے ذہن میں ترازو کا ایک نقشہ قائم کر لیجئے۔ ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ نے 8 محبتوں کو جمع کر دیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے تمام اعزاء و اقارب، یہ 5 وہ ہیں جن کا تعلق ہماری دنیاوی رشتوں کے ساتھ ہے۔ بیویاں آ گئی، اولاد آ گئی، یہی محبتوں کا مرکز ہوتا ہے نا۔ چلیے اور برادری کی محبت ہے، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دوست جو ہے مجھے اپنے بھائیوں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ یہ تمام محبتیں، اور اس کے ساتھ 3 محبتیں اور ہیں جن کا تعلق مال و اسباب دنیاوی سے ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے جمع کی۔ یہاں کسی حرام مال کا ذکر نہیں ہو رہا۔ انسان دن رات ایک کرتا ہے اور اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے حرام مال سے اجتناب کرتے ہوئے حلال پر اکتفا کرتا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اموال اقترفتموها، تمہارے وہ بنگلے، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے محلات جو تم نے بڑے چاو سے بنائے تھے، ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اس ایک پلڑے میں تو ڈالو ان تمام محبتوں کو۔ 5 دنیاوی رشتہ داروں میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی محبت، اور 3 یہ مال و اسباب دنیاوی کی محبت۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ محبتیں ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر کہیں یہ پلڑا جھک گیا اور یہ محبتیں زیادہ وزنی ہو گئی ان 3 محبتوں سے، یہ 3 محبتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی محبت، اور ظاہر ہے کہ صرف زبانی اور قولی محبت نہیں ہے بلکہ اس کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ اللہ اگر محبوب ہے تو اللہ کا حکم تمام احکامات سے، تمام چیزوں سے فائق ہوگا، بالا تر ہوگا۔ کوئی شخص کہے تو یہ کہ مجھے اپنے والد سے محبت ہے اور والد کا ہر حکم جو ہے پاؤں تلے روند رہا، تو محبت کا یہ دعویٰ تو آپ اس کے منہ پہ بھی ماریں گے۔ 2 اور 2 4 کی طرح بڑی منطقی بات ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور یہاں گویا کہ بریکٹ میں لکھ دیجئے ان محبتوں کے تقاضے۔ صحابہ کرام میں حضور کی جتنی محبت تھی اس لیے کہ حضور بنفس نفیس موجود تھے ان کے درمیان۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو حضور کے لیے ڈھال بنا لیا تھا۔ کتنی شہادتیں ہوئی ہے کہ کوئی تیر یا یہ کہ کوئی تلوار کا وار حضور تک نہیں پہنچا، اپنے جانوں کو ڈھال بنایا۔ لیکن آج اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو جانچنا ہوگا، اس کی کسوٹی کیا ہوگی کہ حضور کے اتباع کا جذبہ کتنا اس کے اندر موجود ہے۔ ورنہ تو یہ کہ نعت کے اندر جو ہے زمین و آسمان کے قلابے بنا لیجئے، لیکن انسان کی سیرت و کردار میں اگر وہ چیزیں موجود ہوں جن کا کوئی تعلق اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے ساتھ نہ ہو تو محبت کا یہ دعویٰ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، بہت اہم بات، اور اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کی محبت۔ اگر کہیں وہ پلڑا بھاری ہو گیا اور وہ 8 محبتیں زیادہ وزنی ہو گئی، اور اللہ کی محبت اور اس کے تقاضے، اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے تقاضے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت، اگر یہ پلڑا کہیں ہلکا رہ گیا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، بیٹھو۔ یہ گویا کہ بہت ہی ایک اعراض والا طرز عمل ہے، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کسوٹی پر ذرا پرکھ لیجیے، میں بھی پرکھ لوں، آپ بھی پرکھ لیں۔ واقعتاً معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا، ورنہ اس قسم کی سخت آیات تو شاید ممکن ہے کہ بہت عرصہ پہلے قرآن سے نکال دی جاتی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل جو بھی ہم امریکن ایجنڈے پر جو عمل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ آیات کے جس میں جہاد اور قتال کا ذکر ہے ان مشرکوں کے ساتھ اور فلاح کی، ان تمام چیزوں کو جو ہے نصاب سے خارج کر دو۔ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو اس کو۔ لیکن یہ کہ قرآن حکیم کے پڑھنے والے جو ہے صرف کسی مصحف کو دیکھ کر تو تلاوت نہیں کرتے، ان کے تو سینوں میں محفوظ ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہوگی کہ جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، ان کے قلب و ذہن میں قرآن موجود ہے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ ہی کا حکم مانا جائے، اللہ ہی سے محبت کی جائے۔ اور یہی 2 چیزیں جمع کر لیجئے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اطاعت جو اللہ کی تھی، رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر اتر کر آ کر تو حکم نہیں دے گا، اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو بھیجا، محبوب رب العالمین ہے۔ اور اسی تناسب سے محبت اللہ کے رسول کے لیے، وہی 2 چیزیں جو اللہ کے لیے مطلوب تھی، یہی 2 چیزیں اللہ کے رسول کے لیے مطلوب ہیں۔ اور یہاں میں خاص طور پر چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث آپ کو سناؤں۔ ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تو اسی حوالے سے کہ بحیثیت امتی ہمارے ذمے کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، 1 ارب اور 40 کروڑ مسلمان موجود ہیں روئے ارضی پر، لیکن یا حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو اس ہدایت کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ وہ ہدایت ہے ہدایت قرآن، ہدایت وحی۔ گویا کہ یہاں اطاعت کو کور کر لیا گیا، جب تک کہ اللہ کی اطاعت زندگی کے ہر گوشے میں جو مطلوب ہے اصلاً، جب تک اس کسوٹی پر پورے نہیں اترو گے تم مومن نہیں ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ معاملہ ہے فرما برداری کا اور اطاعت کا۔ اب آئیے محبت کی طرف، بالکل یہی انداز حضور نے اختیار کیا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ وہی جو قرآن کی محبت کا معیار تھا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، وہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں اور یہ 3 محبتیں دوسرے پلڑے میں۔ تو ایمان کی تو معیاری کسوٹی یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص تم میں سے تم مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں تمام محبتوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے، کاش کہ اس کی کوئی جھلک
ہم اپنی زندگیوں میں بھی پیدا کر سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور سے، ظاہر ہے کہ حضرت عمر ہیں اور حضور کی نسبت، حضور کے سامنے عرض کیا کہ حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اب اس میں دیکھیے کہ جو ایک چاشنی اور جو مٹھاس ہے اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں. کہیں کوئی تخلیہ میسر آیا ہوگا، حضور اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہوں گے. اس موقع پر انہوں نے اپنے دلی جذبات کو، جسے کہتے ہیں دل چیر کر، حضور کے سامنے رکھ دیا کہ میرے دل میں آپ کے لیے انتہائی محبت ہے. عمر ذرا یہ سوچ کر بتاؤ کہ کیا میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہوں؟ انسان کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر کوئی اور شے قیمتی نہیں. تو روایات میں ہے کہ حضرت عمر نے فوراً جواب نہیں دیا، اس لیے کہ فوری جواب تو جذباتی ہو سکتا تھا، کیوں نہیں حضور، بلکہ آپ نے ذرا توقف کیا، تھوڑا سا وقفہ دے کر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، اب میں کہہ سکتا ہوں شعوری طور پر کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. تو ایمان کی تو تکمیل نہیں ہو سکتی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اتنی گہری نہ اتری ہوئی. اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا تقاضا بندگی صرف اللہ کے لیے. رسول کی تو بندگی نہیں ہو سکتی، بندگی تو صرف اللہ کی ہوگی. رسول کے لیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ اتباع. سورہ آل عمران میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا عملی کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. نہ صرف یہ کہ تمہارا وہ دعویٰ سچا ہوگا، بلکہ جسے آپ کہیے رد عمل میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اس سے بڑھ کر اونچا مقام ہو سکتا ہے کوئی؟ کون شخص نہیں چاہے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ ہر شخص چاہے گا اللہ اس سے محبت کرے، لیکن اس کے لیے معیار کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اللہ کی اطاعت ادخلوا فی السلم کافہ، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے مطیع بن جاؤ، یہی معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے کہ اتباع کا تعلق صرف چند ظواہر سے نہیں ہے. صرف ان چند چیزوں کا اہتمام کر لو تو اتباع رسول تمہیں حاصل ہو جائے گا، بلکہ اتباع کا تعلق بھی پوری زندگی کے ساتھ ہے. قرآن میں کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں، جو شے تم تک پہنچائے، اسے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو. فخذوہ، مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن چیزوں سے رسول منع کر دے اسے رک جاؤ. اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول اپنے خواہش نفس کی جانب سے کوئی حکم نہیں دیتے، بلکہ جو وہ کہتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، وہ اللہ کا وحی کیا ہوا ہوتا ہے. ان هو الا وحی یوحى. تو اللہ سے محبت کا تقاضا عبادت، زندگی کے ہر گوشے میں سرایت کیے ہوئے، اور اللہ سے کے رسول سے محبت کا تقاضا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تقاضے اگر ہمارے اوپر واضح ہو جائیں، اللہ کی بندگی کا تقاضا، انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ سلسلہ موت و حیات اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہے تو کس لیے؟